الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے کروڑوں ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاح پڑھنے کے کئی فائدے ہیں۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف میں چند اور فائدے کا آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ روحانی فائدے کے علاوہ جسمانی فائدے بھی ہیں، بہت سے میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل فائدے بھی ہیں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب صلاح کے دوران ہم رکوع میں جاتے ہیں، جب جھکتے ہیں رکوع میں، تو ہمارے جسم کے اوپری حصے میں خون زیادہ جاتا ہے، اس سے ریلیکسیشن ہے، بدن کو آرام ملتا ہے، اسپائن سپل ہوتی ہے، اور جو نروز ہے اسپائن کے، وہ نروز میں نرشمنٹ ہوتا ہے خون زیادہ جانے کی وجہ سے۔ یہ جو رکوع کی پوزیشن ہے، آج سائنس کہتی ہے یہ فلیٹولنس کے لیے بھی اچھا ہے۔ جب رکوع سے آپ پھر سے اوپر آتے ہیں الرفوع پوزیشن میں، تو خون جو جسم کے اوپری حصے میں جا چکا ہے واپس سے اپنی جگہ آ جاتا ہے اور بدن میں ریلیکسیشن ہوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ سلام میں جب آپ سجدہ پوزیشن میں جاتے ہیں، سجدہ اپنا فورہیڈ، ماتھا زمین پہ ٹیکنا، سجدہ جیسے میں نے کہا تھا صلاح کا ایک اہم رکن ہے۔ سجدے میں آج سائنس کہتی ہے کہ اس ایٹماسفیئر میں کئی الیکٹروسٹیٹک چارجز ہیں جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم پہ حاوی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اسپیزم ہوتا ہے، ہمیں بیک ایک ہوتی ہے، کمر میں درد، مسل میں درد، اور اس کو گراؤنڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے 3 پن پلگ ہوتا ہے، وہ 3rd پن ہوتا ہے ارتھنگ کے لیے، اسی طریقے سے سجدہ پوزیشن میں دیر از ڈومیننس آن دا فرنٹل لوب۔ ذہن کا حصہ جو سوچنے میں استعمال ہوتا ہے وہ فرنٹل لوب، دیر از ڈومیننس آف فرنٹل لوب اینڈ دس پریسپیٹیشن۔ یہ بہت فائدے مند ہے جتنے الیکٹروسٹیٹک چارجز کو ڈسچارج کرنے کے لیے۔ سجدے کی پوزیشن میں، سجدے کی حالت میں بھیجے میں اور خون جاتا ہے، جو بھیجے کے ہیلتھ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اٹس ہیلدی فار دا برین، بھیجے کے صحت کے لیے اچھی ہے۔ جب سجدے کی پوزیشن میں فیس میں، چہرے کے چمڑی میں خون کا فلو زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس سے چمڑی کی بیماری، مثال کے طور پہ فائبروسائٹس، مثال کے طور پہ چل بینڈز ہونے کے امکانات کم ہیں، اور ایک خصوصاً ٹھنڈی کے وقت یہ چہرے کے لیے بہت اچھا ہے۔ سجدے کے پوزیشن میں دیر از لیس چانسز آف ہیونگ سائنسائٹس۔ سائنسائٹس بیماری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ہیڈ ایک ہوتا ہے۔ سائنسائٹس سجدے کے پوزیشن میں جو میگزیلری سائنس ہے، میں معافی چاہتا ہوں یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کا ترجمہ کروں گا تو پوری رات نکل جائیں گی، تو معذرت چاہتا ہوں، اور کروں گا تو بھی آپ کو سمجھیں گا نہیں۔ یہ میگزیلری سائنس جو ہے اس کا آسٹیم جو اوپننگ ہوتی ہے، اردو میں کہہ سکتا ہوں کہ چھید، وہ میڈیا سائڈ اور انٹیریئر سائڈ میں، اٹ از لائک انورٹنگ اے پاٹ۔ تو سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا میگزیلری سائنس۔ صلاح کے ڈفرینٹ پوزیشن میں، قیام، رکوع، سجدہ، اس کے اندر فرنٹل سائنس، ایتھموئڈل سائنس، اسپینوئڈل سائنس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ سجدے کی حالت میں دیر از ڈرینیج آف دا برونکل ٹری، جو پھیپڑے میں جو سیکریشن ہے، وہ سیکریشن کے ڈرینیج ہوتا ہے، دیر از لیس چانسز آف ہیونگ برونکیکٹسس، پھیپڑے کی بیماری ہونے کے کم امکانات ہے۔ عام طور پہ جب ہم سانس لیتے ہیں، آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ سانس جب آپ لیتے ہیں، اندر باہر کرتے ہیں، تو صرف 2/3 حصہ، 2/3 portion آف دا لنگ ایئر از ایکسیلڈ آؤٹ، صرف 2/3 حصہ ہوا کا پھیپڑے کا باہر جاتا ہے اور نئی ہوا آتی ہے۔ 1/3 حصہ پرانا ہی رہتا ہے، اسے سائنس میں ہم کہتے ہیں ریسیڈول ایئر، یعنی پھیپڑے کی 1/3 حصہ جو ہے ہوا کا ویسا ہی رہتا ہے، صرف 2/3 حصہ باہر جاتا ہے اور نہیں آتا ہے۔ سجدے کے حالت میں جب آپ سانس لیتے ہیں، دا ایبڈومینل وسرا، جو پیٹ کے آلہ ہے، وہ
लगते हैं डायफ्राम की तरफ, डायफ्राम को ढका देते हैं, डायफ्राम धक्का देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स, इससे जो रेसिडुअल एयर है एक तिहाई हिस्सा वो बाहर निकल जाता है। तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है, इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन। इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है। आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया, जिसको एसोफेजियल हर्निया है, हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है। आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड के बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन। आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं ज़मीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल। सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है। पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है। तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है। जब ये सजदे के पोजीशन में हम घुटने टेक रहे तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स, इट इज गुड फॉर द बैक एक। और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है। और इसके बाद जब हम उठते हैं क़याम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे, पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं। जो मसल्स आपके हैं थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है, और ये मसल्स के लिए अच्छे है, आपके घुटने के लिए अच्छा है, और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है।